بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عربی گرامر کورس میں خوش آمدید۔ پہلی کلاس پڑھنے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی زبان اگر آپ نے سیکھنی ہے تو اس کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک انڈکٹیو میتھڈ اور دوسرا کنڈکٹیو میتھڈ۔ اہل زبان کے ساتھ رہ کر سیکھیں گے یا پھر قواعد و ضوابط گرامر کے ذریعے سے آپ سیکھیں گے۔ تو اہل زبان کے ساتھ رہنے کا موقع تو ہمیں میسر نہیں ہے، تو ہم انشاءاللہ اس کو قواعد کے ذریعے سے ہی سیکھیں گے۔ کوئی بھی کام آپ کریں اس میں آپ ایک نیت کر لیا کریں، کیونکہ نیتوں پر اعمال کا دار و مدار ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو ہماری اس کورس میں جو نیت ہو عربی گرامر کے سیکھنے میں، وہ نیت یہ ہو کہ ہم نے اس سے قرآن مجید کو سمجھنا ہے اور قرآن مجید کو اس پر سمجھ کر عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ احتیاط آپ نے اس کورس میں یہ کرنی ہے، اس کورس کو پڑھتے ہوئے بھی اور کورس کے بعد بھی، کہ بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر بہت وعید ہے، اور خاص طور پر اہل علم پر اعتراض نہیں کرنا، ورنہ آپ علم کے نور سے محروم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طریقہ کار کیا ہوگا ہمارے اس کورس میں؟ ہم نے 3 چیزیں کرنی ہیں۔ ایک چیز تو ایسے سمجھ لیں کہ ساری زندگی کے لیے ہے، وہ روزانہ قرآن مجید کا مطالعہ ہے، اور باقی دو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 4 ماہ کا جو ہمارا یہ کورس ہے اس کے اندر ہی وہ ہمیں چیزیں کور ہو جائے اور پھر ہمیں اس کی ضرورت نہ پیش آئے۔ تو پہلا چیز کیا ہے؟ اسم فعل حرف کا صحیح استعمال ہم نے سیکھنا ہے، جو کہ گرامر کے ذریعے سے ہم سیکھیں گے۔ اور دوسرا الفاظ معانی یاد کرنے ہیں، وہ انشاءاللہ قرآن ڈکشنری لطف فرمان خان صاحب کی، جس کا میں نے تعارف کرایا تھا، اس کو استعمال کریں گے، اور انشاءاللہ دوسری یا تیسری کلاس میں ہم اس کو آپ کو تعارف کرا دیں گے اور طریقہ بتا دیں گے۔ اور پھر روزانہ قرآن مجید کے مطالعے کی عادت بنانی ہے، اور اس مطالعے کے اندر جو کچھ آپ نے گرامر میں پڑھا ہے اس کی آپ نے مشق کرنی ہے۔ ایک سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم الفاظ معانی یاد کر لیں تو کیا قرآن مجید کے ترجمہ سمجھنے میں کوئی مشکل پھر تو نہیں پیش آئے گی، اور گرامر سیکھنے کی ضرورت تو پھر پیش نہیں آئے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں الفاظ معانی سے جب آپ ترجمہ یاد کریں گے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ لفظ کس طرح استعمال ہوا ہے، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے یا فاعل ہے، مفعول ہے، ماضی ہے یا مضارع ہے، تو یہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو دیکھیے، گرامر ہمیں بتاتی ہے کہ ایک لفظ سے بہت سے الفاظ کیسے بنانے ہوتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں کہ علم کا اب ایک لفظ آپ کے سامنے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جاننا، اور ہمیں معلوم ہے یہ کیونکہ عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ فاعل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا، مفعول جس پر کام کیا گیا ہو۔ جب یہ علم کا لفظ فاعل کے وزن میں ڈھلتا ہے، فاعل کی شیپ میں آتا ہے، فاعل کی ڈائی میں سے گزرتا ہے، تو یہ عالمٌ بن جاتا ہے، اور یہی علم کا لفظ جب مفعول کی ڈائی سے گزرتا ہے تو یہ معلوم بن جاتا ہے۔ تو دیکھیں، علم کا مطلب تھا صرف جاننا، لیکن جب وہ ڈائس سے گزرا تو عالم کا مطلب ہو گیا جاننے والا، معلوم کا مطلب ہو گیا جس کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ فاعلہ کے ڈائی سے گزرا تو یہ عالمہ بن گیا، اس کا مطلب ہوتا ہے اس ایک مذکر نے جانا۔ اور یعلم ایک یفعل کی ڈائی ہے، انشاءاللہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے، تو اس سے جب یہ علم کا لفظ گزرا تو یعلم بن گیا، وہ ایک مذکر جانتا ہے یا جانے گا۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ دوسرا جو گرامر سیکھنے کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ الفاظ کو ملا کر جملے کیسے بنانے ہیں۔ اب اردو کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں، حامد نے محمود کو قرآن سکھایا، تو اس میں ہم جانتے ہیں کہ جو نے ہے وہ فاعل کے ساتھ آتا ہے، اور کو جو ہے وہ محمود مفعول کے ساتھ آتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چل گیا اردو زبان میں کہ حامد جو ہے وہ اس جملے میں فاعل ہے، اور محمود جو ہے وہ مفعول ہے، اور قرآن جو ہے اس کی نسبت ہو رہی ہے، اور سکھانا جو ہے وہ جو ایک فعل ہے، اور وہ گزرے ہوئے زمانے یعنی ماضی میں ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا ترجمہ کریں علّمَ حامد محمودا بالقرآن، تو اس جملے میں ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ کون سا اسم فاعل ہے، کون سا مفعول ہے، کس کی نسبت ہو رہی ہے، اور فعل کون سا ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھنے کے لیے ہمیں گرامر سیکھنی ہے۔ اس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کسی بھی زبان کے پارٹس آف سپیچ ہوتے ہیں، عربی کے پارٹس آف سپیچ 3 ہیں، اجزائے کلام ان کو کہا جاتا ہے، اسم، فعل، حرف، اور فعل سے انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں۔ عربی کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے 99% الفاظ
ان کی بنیاد 3 حرف پر ہوتی ہے اور ان 3 حرف کو کہتے ہیں مادہ۔ اب مادہ کیا ہے اس کو آپ سمجھیں۔ آپ کے سامنے یہ ایک ٹیبل آ گئی ہے، اس کے اندر ہم نے کچھ گروپس دیے ہیں، 5 گروپس ہیں اور ہر گروپ کے اندر بہت سے الفاظ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہر گروپ میں ایسے 3 حروف کو ڈھونڈنا ہے جو ہر لفظ میں پائے جاتے ہوں، یعنی جو مشترک حروف ہیں ہر لفظ میں، ان کو ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ تو دیکھیے ذرا پہلے گروپ میں آسانی ہے، یہاں پر یہ دیکھیے عین لام میم ہے، تو عین لام میم اس میں بھی ہے، عین لام میم عالم میں بھی ہے، عین لام میم تعلیم میں بھی ہے، عین لام میم علامہ میں بھی ہے، عین لام میم معلم میں بھی ہے، عین لام میم اعلام میں بھی ہے، عین لام میم علوم میں بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عین لام میم جو ہے یہ تمام الفاظ میں مشترک حروف ہیں اور یہ 3 ہیں۔ تو یہ جو مشترک حروف ہیں عین لام میم، ان کو ہم ان الفاظ کا مادہ کہیں گے، روٹ ورڈ کہیں گے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے اگلے گروپ میں، تو آپ تھوڑے سے توجہ سے دیکھ کر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگلے گروپ میں قاف با لام مادہ بنے گا، تیسرے گروپ میں ضاد را با مادہ بنے گا، اور چوتھے گروپ میں کاف تا با مادہ بنے گا، اور 5ویں گروپ میں قاف دال را مادہ بنے گا۔ اچھا، اب ہم نے ایک چیز تو سمجھ لی کہ مادہ کیا ہے، دوسری چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ وزن کیا ہے۔ وزن کو آپ شیپ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈائی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وزن ایک ڈائی ہے، جیسے کہ کوئی بھی ہم کہیں پر جائیں، کوئی فرنیچر مارکیٹ میں یا لاہور مارکیٹ میں ہم جائیں تو وہاں پر مختلف ڈیزائن بنانے کے لیے مختلف ڈائز ہوتی ہیں، ان ڈائز کے مطابق نشان لگا کر کٹنگ کر کے چیزوں کو بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی مختلف ڈائز ہیں اور ہر ڈائی کا اپنا ایک مفہوم ہے۔ دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے ایک کالم کے اندر ڈائز لکھی ہوئی ہیں اور دوسرے کالم میں ان کے مفاہیم لکھے ہوئے ہیں۔ تو فاعل ایک ڈائی ہے جس کے اندر مفہوم پایا جاتا ہے ایک ایسے شخص کا جو کام کرنے والا ہے اور وہ اکیلا ہے اور وہ مذکر ہے، اور مفعول ایک ایسی ڈائی ہے جس کے اندر کام ایسے شخص کا مفہوم پایا جاتا ہے جس پر کام ہو رہا ہے اور وہ واحد ہے اور مذکر ہے۔ فاعلہ ایک ایسی ڈائی ہے جس میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ یا مفہوم پایا جا رہا ہے جو ایک ہے، مذکر ہے اور غائب ہے، اور اس میں جو کام ہے اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، یعنی کہ یہ فاعلہ جو ہے یہ فعل کی ڈائی ہے، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر گزرا ہوا زمانہ پایا جا رہا ہے، تو یہ فعل ماضی کی ڈائی ہے۔ یفعلو ایک اور ڈائی ہے جس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واحد مذکر غائب کا بھی مفہوم ہوگا اور اس کے اندر کام کرنے کا حال اور مستقبل میں مفہوم پایا جائے گا۔ اسی طریقے سے افعل کے اندر حکم کا مفہوم ہوگا اور لا تفعل کے اندر منع کرنے کا مفہوم پایا جائے گا۔ اب اگر آپ وہ جو مادے ہم نے پڑھے تھے پیچھے ان مادوں کو ان ڈائز کے اندر ڈھالیں تو ایک نئے الفاظ بن جائیں گے، اور جو نئے الفاظ ہوں گے ان مادوں کے اور وزن یعنی ڈائی کے جو مفہوم ہوگا ان کے مشترک معنی اس کے اندر پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے یہاں میں نے ایک ٹیبل بنائی ہے، یہ ہمارے پاس ایک مادہ ہے عین لام میم، اور یہ ہمارے پاس ایک ڈائی ہے فاعل۔ تو اب ہم نے اس مادے کو اس ڈائی کے اندر پٹ کرنا ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ فا عین لام کو سٹینڈرڈ حروف مان لیا گیا ہے۔ تو فا عین لام سٹینڈرڈ حروف ہیں، یعنی ڈائی کے جب بھی کوئی ڈائی آئے گی تو وہ اس میں فا عین لام ہوں گا، اور اس فا عین لام کی جگہ میں آپ نے مادے کو پٹ کر دینا ہے۔ یعنی فا کی جگہ پر آپ مادے کا پہلا لفظ حرف پٹ کر دیں گے، اور عین کی جگہ پر مادے کا دوسرا حرف پٹ کر دیں گے، اور لام کی جگہ پر آپ مادے کا تیسرا حرف پٹ کر دیں گے۔ تو جو اس فا عین لام کے علاوہ چیز ہوگی، جو بھی لفظ ہوگا حرف ہوگا، اس کو آپ نے ویسے کا ویسے رکھنا ہے، اور حرکات کو اور اعراب کو بھی ویسا کا ویسا رکھنا ہے۔ تو دیکھیے اگر عین لام میم کو اس میں پٹ کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا عالم۔ اب ایک معنی اس کا ہے جاننا اور ایک مفہوم اس کا ہے کام کرنے والا، ان دونوں کو جب آپ ملائیں گے تو یہ معنی بن جائے گا جاننے والا،
عالم کا مطلب ہو جائے گا جاننے والا. اسی طریقے سے عین لام میم کو اگر آپ اس میں پٹ کریں تو عین کو فا کی جگہ، لام کو عین کی جگہ، میم کو لام کی جگہ، اور میم اور واو یہ والے ان کو ویسے کا ویسا لے آئیں. اور یہ جو حرکات و سکنات ہیں اور اعراب ہیں ان کو آپ اسی طرح لگا دیں تو یہ اس ڈائی کے اوپر یہ مادہ بن جائے گا معلوم، جانا ہوا. اسی طرح قاف با لام کو اگر پٹ کریں فاعل کے اندر تو یہ قابل بن جائے گا، معنی ہو جائے گا قبول کرنے والا. اور اگر مفعول میں اس کو پٹ کریں تو یہ بن جائے گا مقبول، قبول کیا ہوا. اور کاف تا با کے اگر مادے کو فاعل کے اندر پٹ کریں تو یہ بن جائے گا کاتب، لکھنے والا. اور اگر مفعول کے ڈائی میں اس کو پٹ کریں تو یہ بن جائے گا مکتوب، لکھا ہوا. الحمدللہ آج کی کلاس پوری ہو گئی ہے. کوئی بھی آپ نے سوال کرنا ہو، کوئی چیز پوچھنی ہو، ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اکیڈمی کے قرآن مرکز کے نمبر پر آپ اس کو رابطہ کر سکتے ہیں. 0336 48 16 413 یہ نمبر ہمارا لکھا ہوا ہے. اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں.